کہ اب انہوں نے جو کچھ کرنا شروع کر دیا ہے، وکلاء کو بھی ایک نئے انداز سے جو ہے ہراساں کر کے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بھی پیروی قوم کی کرنا، ملک کی کرنا، آئین کی کرنا، قانون کی پاسداری کرنے سے یہ بھی جو ہے مانے ہو جائیں۔ میرے بیٹے شہباز علی خان کھوسا جو ابھی ہائیسٹ ووٹس لے کر جو ہے ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن جیتے ہیں ابھی ریسنٹلی، ماشاءاللہ، یہ یا تو مجھے سبق دینے کے لیے یا ان کو جو ہے زیر نگیں کرنے کے لیے ایف بی آر سے ٹیکس کی وصولی کا نوٹس ملا ہے 13 کروڑ 65 لاکھ روپے کا آپ ایک سال کا ٹیکس دیں، اور سارے بینکوں کو لکھ دیا گیا ہے کہ یہ 13 کروڑ 65 لاکھ روپیہ ان کے اکاؤنٹ سے یہ مجرا کر کے یہ ہمیں دے دیں۔ تو یہ خیر سے ایف بی آر نے یہ ہمیں الیکشن جیتنے کی خوشی میں محبت نامہ بھیجا ہے تاکہ ہم پر جو ہے اثر انداز کیا جائے۔ تو یہ شرم کی بات ہے کہ کبھی میرے گھر پر یہ پھول جھڑیاں برساتے ہیں، کبھی مجھے جو ہے لفٹ کی سیریں کرواتے ہیں، اور پھر بھی جب ہم باز نہیں آتے تو پھر یہ جو ہے لو لیٹر بھیجا جاتا ہے۔ جب میرا بیٹا ہائیسٹ ووٹس لے کر، جو خود ایک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، شہباز علی خان کھوسا، جو ریسنٹلی الیکشن سب سے ہائیسٹ ووٹ لے کے پاکستان میں سب سے زیادہ ہائیسٹ ووٹس لے کر جو جیتا ہے، اس کو یہ 13 کروڑ 65 لاکھ روپے کا نادہند قرار دے کے ایک سال کے ٹیکس میں اس کے بینکوں کو لکھ کے کہا گیا ہے کہ یہ سارے بینک، جو 4 بینکس ہیں جن کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور ان کو بھیج دیا ہے کہ آپ یہ مجرا کر کے ان کے اکاؤنٹ سے پیسے دے دیں۔ یہ فریز کر دیا گیا ہے سارے اکاؤنٹس جو ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہماری ساری جائیدادوں پر کرکی اور ضبطی کے نوٹس یہ جاری ہوں گے۔ ایک سال کا کون سا وکیل ایک سال میں 13 کروڑ 65 لاکھ روپے کا کسی کا ٹیکس بنتا ہے؟ نہ آج تک کوئی نوٹس آیا ایسا ان کو، میرے بیٹے کو، اور نہ ہی کوئی ایسا تقاضا اور کیا گیا کہ کس ذائچے میں، کس زمرے میں کتنی اربوں روپے آپ کی ایک سال کی انکم تھی جس پر آپ نے یہ ٹیکس دینا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں نے کہا کہ آپ کی نظر کر دوں کہ یہ اس طرح کے حربوں سے نہ تو کھوسا فیملی جو ہے وہ مرعوب ہو کر کوئی قوم کی اور ملک کی اور آئین کی پاسداری اور رول آف لا کو چھوڑے گی، نہ ہم جمہور کے آواز کو اس طریقے سے جو ہے منہدم ہونے دیں گے، زیر نگی ہونے دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے توسط سے میں اپنی قوم کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لوں کہ ایسے حربے جو استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ جو ہے اس کو بند کر دیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، آج ایک اور ابھی رجسٹرار نے جو چودھری اعتزاز احسن پٹیشنر تھے، پٹیشن تھی ان کی، اور میں جن کا وکیل ہوں، ہم نے نالش کی تھی سپریم کورٹ سے کہ یہ مسنگ پرسن اور ڈس اپیئرڈ پرسن، یہ جن کو اٹھایا جاتا ہے، اور یہ تسلسل سے جاری و ساری ہے۔ ایک قوم کو ایسی خوف کی فضا میں جو ہے مبتلا کر دیا گیا ہے کہ جو بولتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور کئی مہینے اس کو جو ہے نہ خاندان سے، نہ اس کے بال بچوں سے، نہ اس کے وکلاء کو، نہ اس کے دوست احباب کو کوئی علم نہیں ہوتا وہ وقت کہاں رکھا گیا ہے۔ نالش کی جاتی ہے عدالتوں میں اور انکار کر دیتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس کے بعد 3 4 مہینوں کے بعد جب اسے برآمد کیا جاتا ہے یا وہ سامنے لایا جاتا ہے تو پھر گن پوائنٹ پر جو بیان اس سے دلایا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ چلے کاٹنے کے لیے میں گیا تھا، کوئی کہتا ہے کہ میں سکون لینے کے لیے فلاں جگہ گیا تھا، اور عمران ریاض بیچارے کی تو زبان ہی کاٹ دی گئی ہے، جو اب بولنے کے بھی لائق نہیں رہا ہے، اور جو اتنا زیادہ بولتا تھا، برستا تھا کہ پھول جھڑیاں اس کے منہ سے نکلتی تھی، اب وہ بیچارہ بھی اس کو زبان بندی کر دی ہے۔ تو مجھے بتائیں اس سے زیادہ کوئی اہم مسئلہ اس ملک میں ہو سکتا تھا؟ مجھے افسوس ہے
کہ رجسٹرار آفس نے اس پر اعتراض لگا دیا کہ یہ کوئی پبلک امپورٹنس کی بات نہیں ہے اور یہ کہ نیچے کریں. بھائی ہم تو سارے پاکستان کی بات کر رہے تھے کہ سارے پاکستان میں یہ روا کیا ہوا ہے. یہ بلوچستان سے شروعات ہوئی اور بلوچیوں نے مجھے کہا کہ اب آپ کو ہماری دکھ اور درد کا احساس ہوا ہے چونکہ پنجاب سے اور باقی علاقوں سے آپ کے لوگ جو ہے پاکستانیوں کو اٹھایا جا رہا ہے. ہمارے ہاں تو یہ کب کا مسئلہ ہے اور آپ کو علم ہے کہ کتنی کمیٹیز بنی, کتنی جو ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں پٹیشنز کی گئیں, وہ جو ہے جنجوا نے کتنی کی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے جو ہے پیاروں کے تصویریں لے کر سپریم کورٹ کے آگے بھی انہوں نے احتجاج کیا اور باقی جگہ پہ بھی آپ کی احتجاج کناں ہوئے. اب جو پنجاب میں اور پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی یہی ریت کی گئی ہے کہ اٹھا لیے جاتے ہیں, غائب کر دیے جاتے ہیں اور کئی مہینے ان کو اذیت دی جاتی ہے, ان کے خانوادے کو دی جاتی ہے. تو جب وہ من پسند بیان جو ہے لا کر میڈیا کے سامنے آ کر بیان کرتے ہیں تو پھر ان کو مخلصی ملتی ہے. وہ کسی کو مذمت کریں گے, کسی پر الزامات لگائیں گے, کسی خاص قیادت پر, کسی خاص پارٹی پر, اور کسی خاص وقوع اور حادثے کو وہ میگنیفائی کر کے جب بیان کریں گے اور اس کو جو ہے وہ ملے گی تو پھر اس کو جو ہے مخلصی ملتی ہے. اور پھر اس کی بھی زبان بندی پر مشروط ہے اس کی آزادی, اس کی اظہار رائے, اس کی آزادی, اس خاموشی پر, اس بیانیے پر قائم رہ کر اس کی قیادت کرتے ہوئے تائید کرنے پر ہی اس کی آزادی جو ہے محیط ہے, اس کو جو ہے منحصر کر دیا جاتا ہے. تو اس سے بڑا پاکستان کا کیا المیہ ہو سکتا ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے اس دفتر نے وہ اعتراضات لگا کر واپس کی. آج ہم اس کو اپیل کر رہے ہیں اس کے خلاف. چودھری اعتراض حسن پٹیشنر ہے اور میں اس کا وکیل ہوں, تو اس پر بھی میں نے کہا کہ آپ کو اور آپ کی توسط سے قوم کو یہ اعتماد میں لوں کہ ہم نے آپ کو جو ہے وکلاء نے, کالے کوٹ نے, جس نے تخیل پاکستان علامہ اقبال, جس کی تکمیل قائد اعظم محمد علی جناح نے, جس کا آئین پاکستان شہید ذوالفقار علی بھٹو, جو تینوں بیرسٹر تھے, وکیل تھے, ہم اسی کے تسلسل میں پاکستان کے بنیادی حقوق, پاکستان میں آئین کی پاسداری, پاکستان میں قانون کی جو ہے عملداری ہم یقیناً بنائیں گے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہم انشاءاللہ ان کے حقوق کی خاطر آخری وقت تک یہ جد و جہد کرتے رہیں گے. ہمیں یہ لو لیٹر اس طرح کے بھیجتے رہیں, بھلے ہمارے گھروں پر یہ حملے کرتے رہیں, ہمیں لفٹ کی سیریں کرواتے رہیں, ہم پھر بھی اپنی جان سے زیادہ ہم عوام کی جو ہے عزت اور مال اور جان کا اور ان کے آزادی اظہار اور آزادی افکار اور ان کی آزادی جو ہے ایسوسیشن اور ان کو پر ہم جو ہے اپنی جو ہے آرام اور آسائش کو قربان کرتے ہیں. اس لیے ہم یقین کراتے ہیں, باور کرواتے ہیں قوم کو اور ملک کو کہ ہم انشاءاللہ آپ کے حقوق کی جد و جہد آخری دم تک کرتے رہیں گے اور ان حربوں سے ہم انشاءاللہ مرعوب نہیں ہوں گے. صاحب ظاہر یہ لگ رہا ہے آپ نے یہ جس کا نوٹس دیا, آپ ہی کے قول آپ دیگر مخالف جو رہنما تھے اس کا کہتے تھے کہ اگر انہیں نوٹس آتا ہے ہمیں جواب دیں. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کو بھی جواب نوٹس آیا تو جواب دے دیں, کوئی کرپشن نہیں ہوئی تو یہ کرپشن کا تو ہے ہی نہیں ہو یار, اللہ کا واسطہ ہے, کرپشن کا آج تک میرے اوپر الزام نہیں لگایا. خدا کا خوف کرو یار. سو فار گاڈ سیک پلیز اپنے الفاظ کو ذرا دیکھیے گا, الفاظ ہی سب کچھ معنی رکھتے ہیں. یہ ٹیکس نہ دہندی کا خیر سے 13 کروڑ جواب دیں گے, بالکل دیں گے. 1 سال کا کسی اور دنیا کے بندے کو ایسا لو لیٹر پہنچا ہے, اور وہ بھی 2017 کا نکالا ہے, 2017 کا یہ نوٹس دیا ہے. تو اس لیے یہ خدا را مت کیجیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے اس کی نالج کا, یہ بالکل ہم اس میں کوئی نہیں ہے. جب میں بے نظیر بھٹو کے کیسز کر رہا تھا اس وقت میرے سارے اکاؤنٹ فریز کر دیے تھے, سارے اکاؤنٹ. اس وقت بھی میں نے ہائی کورٹ سے جا کے ان کو واگزار کروایا تھا اور ہائی کورٹ نے کواش کر دیا تھا وہ آرڈر جو ہے. تو یہ حربے ہمارے ساتھ نہیں, یہ ملک اور قوم کے جو ہے سپوتوں کے ساتھ کیے جاتے رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی انہونی بات کر دی ہے یا میں اس سے کوئی دب کے ڈر گیا ہوں یا میں کوئی دفاع آپ کے سامنے صفائی دے رہا ہوں.
मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही शफाफ और शफाफ आपके सामने मौजूद हूँ। ना मेरे ऊपर कोई नैब है, ना मेरे ऊपर FIA है, ना मेरे ऊपर एंटी करप्शन है, ना पुलिस का, तो मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। माफ कीजिएगा। मामला ये है कि FBR को लगता है कि आप इमरान खान से अरबों रुपए कमा रहे हैं, बड़े केसेस पिकअप किए हुए हैं, तो ये बता दें कितनी फीस ली है ताकि FBR को भी पता चल जाए कितना टैक्स। और भाई ये 2017 के साल का नोटिस दिया है, एक साल का 2017 का, और उस वक्त तो इमरान खान को मैं जानता भी नहीं था, शायद सुना हुआ होगा, लेकिन केस तो अब कर रहा हूँ। ये आपका टैक्स नहीं है कि अब फीस का। और जहाँ तक रहा फीस का, ये मसला साहिल और वकील के दरमियान होता है। ये इसकी जो है कॉन्फिडेंशियलिटी, ये इस चीज की मुतकाजी है कि ना आप मुझसे पूछ सकते हैं, ना मैं आपको बताने का पाबंद हूँ, और ना ही आपको बताऊंगा। तो इसलिए ये बात छोड़ दें। और कोई खोसर साहब, क्या आपको लगता है कि ये नोटिस जो आपको भेजा गया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तरफ इशारा है आपको? अगर है तो क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये टैक्स माफ करवाएंगे? और यार ये गलत फहमी है। तो अब तो तुम्हें भी यकीन हो गया होगा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में नहीं हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं PTI का कारकुन नहीं हूँ। ये तो आपको इल्म होना चाहिए कि मैं उन लोगों में नहीं हूँ। अगर मैंने ये इनका कोई असरात लेने होते तो मेरे बेटे पर गोलियां मारी गई जो आर पार गई, मेरे घर पर फायरिंग की जो ड्राइवर जख्मी हुआ, मुझे आपके यहाँ इस्लामाबाद में लिफ्ट में घुमाया गया, छोड़ दें, सैर कराई गई। तो इन चीजों से मैं फिर वो गलतफहमी में ब्रिटिश गैजेटियर पढ़ लें, बलोचों के बारे में ब्रिटिशर्स जिन्होंने सारी दुनिया पे रूल किया था, उन्होंने कहा बलोच को जहां आप धमकी दोगे वो उसका 100,000 गुना ज्यादा रिएक्शनरी होकर आपको सामने आए खड़ा होगा। बलोच से ऑनर और डिग्निटी और प्यार से बात करो। तो अगर अभी भी वो तारीखी पस मंजर में हमारे खून को नहीं समझ पाए तो फिर वो ऐसी हरकतें करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं। किसने? ओहो, क्या बात है, खबर मानी, क्या बात है। कल मेरी बात हुई यही बात खान साहब से जेल में भी, और उन्होंने कहा 2 महीने से उसे उन्होंने अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है, जिन एजेंसीज ने भी रखा हुआ है। अब उससे जो मर्जी उगलवा लें, इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती है, घटिया बयान हो नहीं सकता है जो उससे दिलाया गया है। और ऐसे लगता था कि गन पॉइंट पर वो खड़ा होकर उसको जो है दिलाया गया। बार बार आपने दिखाया, उसको पसीने आ रहे थे, और जिस अंदाज से वो बयान दे रहा था उसमें सरे मुंह सदाकत जरा बराबर भी कोई सच्चाई की रमक नहीं है। वो अगर कह रहा था तो उससे अल्लाह उसका भी भला करे, बाहर का क्या कह सकते हैं, लेकिन उसके बयानों से अवाम में ना कोई असर हुआ है, और ना ही किसी ने उसको सीरियसली लिया है संजीदगी से, ना ही उसको किसी ने एक्सेप्ट किया। आप इसी बात पर खोसर साहब, इसी बात पे आप एक वकील हैं, इमरान खान को क्या मशवरा देंगे जियो को या जो इल्जाम लगाने वाले साबित शोहर है बुशरा मालिका के, बुशरा बीवी के, उनके ऊपर क्या केस हो सकता है? कोई कुछ बंदी है? देखिए, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि अभी इमरान खान और बुशरा बीबी पर जिस तरह यलगार मारी हुई है मुकदमात की, लेकिन इमरान खान ने फिर भी जेल से उसने दिया है, उसने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो साबित कदम होकर इस वक्त खड़ा हुआ है, जो जुल्म और सऊबत बर्दाश्त कर रहा है, मैं उनको शाबाशी भी देता हूं, और उन्हीं को टिकट मिलेगी, और वही अगला इंशाअल्लाह इलेक्शन भी जीतेंगे। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं ये लोटे, ये इनकी जमानतें जब्त होंगी, कौम को इंशाअल्लाह आज़ादी मिलेगी सही माने में, और आइन की बालादस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसल्लम करेगी इस मुल्क में इंशाअल्लाह। ये एक दफा इलेक्शन के शुरुआत तो होने दें, वो तो चाहते हैं कि ये शुरुआत हो। बाकी ये जो है इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, रोज का किसी न किसी को ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, इसमें अवाम के गैज़ो गज़ब में इजाफा हो रहा है। अवाम की नफरतें बढ़ती जा रही हैं PDM के बारे में। बादशाह सलामत को जिस तरह से पाकिस्तान में लाया गया है, जिस तरह से क्वेटा में उनके बाप के जो है अरकान को शामिल किया गया है, बाप के बाप भी चाहें तो उनको खड़ा नहीं कर सकते, इसलिए कि ये इलेक्शन एक दफा होने तो दें। लाहौर से भी इनकी जमानतें जब्त होंगी, IPP हो या दूसरी पार्टी हो। खोसर साहब, ये बता दें, आपने इमरान खान साहब से PTI के टिकटों की बात की, क्या आपके बेटे शहबाज साहब को भी टिकट मिल रहा है PTI का?
دیکھیں اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے, ضرور اظہار خواہش کا اظہار کیا گیا ہے, لیکن ابھی تو میں پیپلز پارٹی میں ہوں اور میں ہی پیپلز پارٹی ہوں, کیونکہ پیپلز پارٹی جمہور کی بات کرتی ہے, پاور پالیٹکس نہیں. پاور پالیٹکس تو جوتے پالش کرنے والی پالیٹکس ہے, سیاست ہے. یہ پیپلز پالیٹکس پیپلز پارٹی کیا کرتی تھی, اور اب اس کے احساس ہو گیا ہے. آج آپ دیکھیں بلاول بھٹو بھی کہہ رہا ہے کہ اگر یہی آپ نے ڈھونگ رچانا ہے تو پھر الیکشن کی کیا ضرورت ہے, کہ اگر آپ نے طے کر لیا ہے کہ کسی کو جو ہے تاج پوشی کرنی ہے تو پھر اس طرح سے ایک اور سلیکٹڈ لا کر آپ اپنے ملک کی اور اپنے نظام کی اور جمہوریت کا مذاق اڑا کے آئین کے آپ جو ہے دھجیاں اڑا رہے ہیں. تو اس لیے میں ابھی یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں بیٹوں کو کوئی لڑ رہے ہیں, اور بیٹے ماشاءاللہ اگر لڑیں. یہ بھی الیکشن جو بیٹا میرا لڑا تھا جس میں ہائیسٹ ووٹس لیے, معاف کیجئے گا, میں نے بیٹوں کو وہ ماشاءاللہ بہت بڑے ہو گئے ہیں اور اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, وہ خود کرتے ہیں وہ فیصلے. ہاں ظاہر ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو جائے تو میں پھر اس کو تائید سپورٹ کرنے کا پابند ہوتا ہوں ایز اے فادر, ایز اے باپ کی حیثیت سے, لیکن میں نے کبھی فیصلے مسلط نہیں کیے. میرے بیٹے اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ بہت اچھے ایک وکیل ہی نہیں ہے, سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹس بھی ہیں, اور پھر ان کی جو ہے ایک وکلاء کے اندر پذیرائی آپ نے خود اس الیکشن میں دیکھ لی. وہ اگر فیصلہ کریں گے تو ان کا اپنا فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ. قانونی حیثیت آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگر کوئی ڈیفامیشن میں جانا چاہے تو بالکل لے جا سکتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے قانونی طور پر. اس کا یہ کہہ دینا اب رونا کہ تم جو ہے کیا نام ہے, کوئی آتا تھا آپ کے گھر میں, کوئی جاتا تھا, وہ آپ کیسے خامد ہو کہ آپ کو اپنے گھر پہ کنٹرول نہیں ہے. تو یہ ایسی بات کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے تھی. پہلے آج تک کیوں نہیں کی ہے؟ جو مفاد لیتے رہے اس کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جو سب کچھ کرتے رہے ان کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس وقت اگر وہ ایسا بیان دے رہے ہیں تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں کون بیان دلا رہا ہے اور اس کی مقصدیت کیا ہے, بدنیت. صاحب بتائیے گا, راج شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ 2 سابق گورنر جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے جا رہے ہیں, تو سر ان میں کہیں آپ کا نام بھی تو ہے یا نہیں ہے سر؟ اس کی تصدیق یہ مروت سے پوچھیں اس نے کس کا ذکر کیا ہے. میں یقیناً آئین کے ساتھ ہوں, میں یقیناً ملک کے ساتھ ہوں, میں جمہوریت کے ساتھ ہوں, میں پاکستان کے ساتھ ہوں. جو بھی پاکستان کی بات کرے گا, عظمتوں کی بات کرے گا, آئین پر عملداری کی بات کرے گا, قانون کی پاسداری کی بات کرے گا, میں اس کے موقف کی پذیرائی کرتا ہوں.